صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے زیادہ چمکتا ہوا دن کوئی نہیں آیا، اور جس دن امام الانبیاء، امام کائنات اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، اس دھرتی کو چھوڑ کے حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، جنت کے باغ میں پہنچے، اس دن سے تاریک دن کائنات میں کسی نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے غم کو یاد کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی، بابا کی موت سے جو غم مجھ پہ ٹوٹا ہے، اگر وہ سورج پہ ٹوٹ جاتا سورج اپنی روشنی کھو بیٹھتا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر یہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آنی ہے۔ قرآن نے لفظ موت استعمال کیا ہے، جو آج بر صغیر کی گلی گلی میں مولویوں کی زبان پر بھی ہے، ٹیلی ویژن چینل پر بھی ہے، کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت ہے، آپ کے لیے وفات ہے، آپ نے اس جہاں کو چھوڑنا ہے، وہ بڑا گستاخ ہے۔ احمد رضا خاں اپنی ملفوظات میں لکھتا ہے کہ پیارے حبیب اپنی قبر میں زندہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف زندہ نہیں ہیں، آپ کی قبر میں آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جس سے آپ شباشی بھی کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا، پیارے حبیب میرے ساتھ چل رہے، ہم مدینے سے باہر نکلے، میں سوار ہوں، پیارے حبیب پیدل چل رہے، اور آپ فرما رہے یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد پھر تیری اور میری ملاقات نہ ہو، بلکہ فتمر بقبری و مسجدی، تو آئے اور تیرا گزر میری قبر سے ہو اور میری مسجد سے ہو۔ آپ کے غلام کہتے ہیں پھر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام میری طرف توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیہا، مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں اور اس میں ہمیشہ رہنے کا اختیار دیا ہے، اور دوسری طرف جنت اور اپنے پاس آنے کا اختیار دیا ہے، چاہے زمین کے خزانے لے لوں اور ہمیشہ اس دنیا میں رہوں، چاہے میں اللہ کی جنتوں میں چلا جاؤں، اللہ کے پاس میرے لیے جو کچھ ہے وہاں چلا جاؤں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ انسانیت پہ کتنی ہی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، کتنے ہی غم آ جائیں، اگر ان غموں، مصیبتوں اور دکھوں کو تولا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم سے، تو دنیا کا ہر غم ہلکا ہے، پیارے حبیب کی جدائی اس کا غم سب پہ بھاری ہے۔
پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کا سب سے روشن دن تھا۔ جس دور میں پیارے حبیب مدینہ میں آئے، صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے زیادہ چمکتا ہوا دن کوئی نہیں آیا۔ اور جس دن امام الانبیاء، امام کائنات اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، اس دھرتی کو چھوڑ کے حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، جنت کے باغ میں پہنچے، اس دن سے تاریک دن کائنات میں کسی نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے غم کو یاد کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی، بابا کی موت سے جو غم مجھ پہ ٹوٹا ہے، اگر وہ سورج پہ ٹوٹ جاتا، سورج اپنی روشنی کھو بیٹھتا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم بہت بڑا غم ہے۔ ابو الجوزاء کہتے ہیں اہل مدینہ میں سے جب کسی پہ کوئی غم آتا، کوئی مصیبت آتی، تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا اور اسے کہتا، اے ابو عبداللہ، اللہ سے ڈر، تیرے اوپر یہ واقعی بہت بڑا غم آیا ہے، بہت بڑا دکھ آیا ہے، لیکن وفات رسول کو یاد کر، تیرا یہ غم ہلکا ہے پیارے حبیب کی جدائی کے غم سے۔ اس غم میں اپنے آپ کو ہلکا نہ کر، یہ یاد کر کہ ہمارے اوپر تو اس سے بڑا غم بھی ٹوٹا تھا جب پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ پیارے حبیب کی جدائی، پیارے حبیب علیہ السلام سے دور ہونے کا غم صرف انسانوں کو ہی نہیں، جمادات کو بھی تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے لکڑی کا منبر بنا دیا، مصطفیٰ علیہ السلام اس خشک تنے کو چھوڑ کے اس منبر پہ آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے لکڑی کے اس خشک تنے سے ایسی آواز سنی جیسے بچہ بلبلا کے روتا ہے۔ پیارے حبیب منبر سے اترے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے، اس کو چپ کروایا اور فرمایا اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ روتا ہی رہتا۔ جمادات مصطفیٰ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے اور آپ کے غم میں بلک اٹھے۔ اے مسلمانوں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ سیدنا بلال پیارے حبیب کی وفات کے بعد بھی آذان دیتے رہے، اور جب ان کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے جملے بلند ہوتے، مسجد میں صحابہ کے رونے کی آواز بلند ہوتی۔ جب پیارے حبیب کو دفنا دیا گیا، بلال نے کہا اب مجھے میرے آقا نظر نہیں آتے، آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا، اذان کو ترک کر دیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے کئی مقام پہ تاکیداً یہ بات بیان کی کہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، بشر کے ساتھ جو معاملات اللہ نے لگائے ہیں وہ ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ بھی ہیں۔ جب آپ بشر ہیں، بشریت کے امام ہیں، بشریت کے سردار ہیں، تو بشر پہ تو موت آتی ہے، تو ایک دن آنے والا ہے جب مصطفیٰ علیہ السلام بھی اس جہاں کو چھوڑ کر اگلے جہاں کی طرف روانہ ہوں گے۔ آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، جیسے سابقہ رسول آئے اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر یہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو اسلام سے منہ موڑے گا وہ رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت درس دے رہی ہے، عقیدہ سمجھا رہی ہے کہ جس پر موت نہیں آنی وہ صرف عرش والا اللہ ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آنی ہے۔ اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی قوموں میں کبھی ہمیشہ نہیں رہے، اپنی قوم میں آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تم ہر صورت میں ان کی دی ہوئی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آئیے دوسری آیت پہ غور کرتے ہیں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آنی ہے۔ قرآن نے لفظ موت استعمال کیا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی آپ نے لفظ سنا أَفَإِن مَاتَ، یہاں بھی لفظ موت۔ یہ آیات سنا کر، چند احادیث سنا کر آپ کے سامنے ایک عقیدے کا رد کروں گا جو آج بر صغیر کی گلی گلی میں مولویوں کی زبان پر بھی ہے، ٹیلی ویژن چینل پر بھی ہے، کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت ہے، آپ کے لیے وفات ہے، آپ نے اس جہاں کو چھوڑنا ہے، وہ بڑا گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پر موت آئی۔ نبی پر موت نہیں آئی، بلکہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، ہر وقت ہر جگہ پہ ہیں، اور جو یہ کہے وہ گستاخ ہے۔ تو سوچئے کیا قرآن کی آیات محمد کریم کی گستاخی کے لیے اتری تھی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ظالموں، یہ جملے کہنے سے پہلے کبھی یہ تو غور کرتے کہ لفظ موت پیارے حبیب کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، لفظ موت پیارے حبیب کے لیے آپ کی پیاری زوجات نے استعمال کیا ہے، آپ کے پیارے اصحاب نے استعمال کیا ہے۔ تمہارا زہر والا یہ جملہ کہ جو یہ کہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی وہ گستاخ ہے، یہ تو طعنہ ہے قرآن حکیم کی آیات کے لیے بھی اور اصحاب محمد الرسول اللہ کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے اے حبیب آپ پر بھی موت آنی ہے اور ساری دنیا والوں نے مر جانا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ان آیات میں سے ہے جنہیں سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ سمجھ گئے تھے کہ محمد کریم کی وفات کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ اس آیت کو سن کر ابو بکر سمجھ گئے، اس مراد کو پہنچ گئے، اس کے معانی کی تہ میں پہنچ گئے کہ اب ہمارے پیارے حبیب کی جدائی کے لمحات ہیں۔ تیسری آیت پہ غور کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں، ہمیشگی ایک اللہ کے لیے ہے۔ جب کچھ نہ تھا میرا رب تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا۔ باقی جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ آج پیدا ہوتا ہے، کل فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جہاں چھوڑ جاتا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، اور اگر آپ پر موت آ جائے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اللہ کی قسم اگر مخلوق میں کوئی ہستی ایسی ہوتی جو موت سے بچ سکتی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت نہ آتی۔ لیکن جب پیارے حبیب کی اس پیاری دھرتی پہ جہاں آج میں اور آپ اکٹھے ہیں، مدینہ الرسول میں، پیارے حبیب کی حجرہ عائشہ میں قبر بنی یا نہ بنی؟ بنی۔
جو وہ اس زمین کے پیٹ میں دفن ہوئے تو ہمیشگی کسی اور کو نصیب ہو سکتی قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، آخر کار تم سب نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ پیارے حبیب بھی اللہ کی طرف گئے، میں نے اور آپ نے بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اٹھنا ہے، اس جہاں کو چھوڑنا ہے اور اگلے جہاں پہ جانا ہے۔ یہ آیات نص کے طور پہ ثبوت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، آپ فوت ہوئے، آپ نے جہاں چھوڑا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت گستاخی ہے اور یہ لفظ استعمال کرنے والا واجب القتل ہے، اور آپ پر وفات کا معاملہ نہیں ہوا، زندہ ہیں، موجود ہیں، ان سے پوچھئے آپ پیارے حبیب کی عمر تو بتائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، 63 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ زندہ ہیں تو عمر رکنی تو نہیں چاہیے تھی نا؟ آپ زندہ ہیں، دھرتی پہ موجود ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ویسے حیات ہیں۔ ظالموں نے اس بد عقیدگی کے پیچھے پیارے حبیب کی گستاخی سے بھی باز نہ آئے۔ احمد رضا خاں اپنی ملفوظات میں لکھتا ہے کہ پیارے حبیب اپنی قبر میں زندہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف زندہ نہیں ہیں، آپ کی قبر میں آپ کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جس سے آپ شباشی بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکی مجرموں نے اگر فلم بنائی میرے پیارے حبیب کی گستاخی پہ تو مواد تم نے ہی فراہم کیا، تم نے خام مال ان کو دیا تو انہوں نے مصطفیٰ کی گستاخی کی۔ یہ کہنے والوں کہ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے، پیارے نبی کی عمر 63 سال کیوں بتاتے ہو؟ اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہو؟ جو زندہ ہوتا ہے اس کی عمر ختم ہوتی ہے وفات کے ساتھ، موت کے ساتھ۔ ایک نعت خواں ایک جملہ کہتا ہے، آپ بھی سنیے، یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے جو آپ کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے۔ آپ صرف میری آنکھ سے پردہ کر کے ایک سائڈ پہ ہوئے ہیں، بظاہر نظر نہیں آ رہے، حقیقت میں موجود ہیں۔ کبھی کراچی آتے ہیں، کبھی ملتان آتے ہیں، کبھی فیصل آباد آتے ہیں، کبھی دیوبند آتے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ خود دربار مصطفیٰ پہ جایا کرتا ہے، گھر گھر بلایا نہیں کرتا۔ قرآن حکیم کی یہ آیات نص ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام پر موت آئی جیسے سابقہ انبیاء پر آئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ قرآن حکیم کی کچھ آیات ہیں جہاں سے اشارہ ملتا ہے پیارے نبی کی وفات کا۔ آئیے مالک کے کلام پہ غور کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ پیارے حبیب اب آخرت کی طرف انتقال کرنے والے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ ایک اور آیت پہ غور کیجئے، کل من علیہا فان، جو اس دھرتی پہ ہے اس کے لیے موت ہے،
اس کے لیے یہ جہاں چھوڑنا ہے، اس نے اس دنیا سے کسی اور دنیا کی طرف جانا ہے جو اس دھرتی پہ ہے۔ کل من علیہا، بقا کس کے لیے ہے؟ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشگی بقا، جس پر کبھی موت نہیں آنی، جس پہ کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی، وہ ایک اللہ عزت والے کی ذات ہے، اس کا چہرہ ہے جس کے لیے ہمیشگی ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، میرے اللہ کے۔ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب کے لیے فنا ہے، فوت کی، ان کے ساتھ یہ ماجرے ہیں، انہوں نے یہ جہاں چھوڑنا ہے، انہوں نے اگلے جہاں میں جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی حاکمیت، اسی کے لیے فرما برداری، اور اسی کی طرح تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیات وضاحت کرتی ہیں کہ اہل زمین کے متعلق مالک کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، اور مخلوق مر کے اس دنیا کو چھوڑ دے گی۔ ان دو آیتوں میں اللہ کے وجہ کا ذکر آیا ہے، جو اللہ کی صفت ہے۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، یہاں ذکر آیا۔ ان دو آیات میں آپ نے سنا وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ وجہ اللہ سے مراد میرے رب کی صفت ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ لیکن کیا کریں ان مجرموں کا جن کو گھٹی ہی شرک کی ملتی ہے؟ گھٹی سمجھتے ہو نا، جو بال جمدا ہے، کی کہتے ہو کہ شریف بی بی کو گھٹی دواؤ منڈا شریف رہے گا، اور اگر بچہ شرارتی کرتا ہے کہ شرارتی کو گھٹی دوائی ہونی۔ کچھ کو گھٹی ملتی ہے شرک کی گھٹی، کہ تو نے بڑے ہو کر پتر یہی کام کرنا ہے۔ وہ ہر جگہ پہ، ہر معاملے پہ اللہ کی ہر صفت میں اپنے بنائے ہوئے الہوں کو ضرور شریک کرنے کا ٹھیکہ پورا کرتے ہیں۔ یہاں خاص میرے اللہ کے چہرے کا ذکر ان آیات کے اندر جو اللہ کی صفت ہے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، سب کچھ محمد ہے، وجہ اللہ بھی محمد ہے، رب کا مکھڑا بھی محمد ہے۔ حبل اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں، وجہ اللہ محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہے، رب کا مکھڑا محمد ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پہلی بات کہ وجہ اللہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو مخلوق سے تشبیہ دینا جائز، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی صفات ہمیں معلوم ہے، اللہ کی صفات پہ ہمارا ایمان ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی صفت معلوم ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت ہمارے لیے مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا، کریدنا بدعت ہے۔ یہ اللہ کا چہرہ ہے جو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی تشبیہ دینا مخلوق کے ساتھ یہ ہلاکت اور بربادی اور گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کے چہرے کو دنیا کی آنکھ سے کوئی دیکھ سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جواب کیا آیا تھا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے چہرے کو، وجہ اللہ کو دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہاں، اہل ایمان جنت میں اپنے اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اگر محمد کریم وجہ اللہ ہے تو کوئی اس ظالم سے پوچھے، پیارے نبی کے چہرے کا دیدار تو ابو بکر کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، بلکہ کفار بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے چہرے کا دیدار دنیا کی آنکھ سے ممکن نہیں، اور محمد کریم کا دیدار تو اہل مکہ نے کیا، اہل طائف نے کیا، تبوک والوں نے کیا، مدینے والوں نے کیا۔ اور اللہ کا چہرہ وہ عظیم، اس کا دیدار نعمت ہے
کہ خود مصطفیٰ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے چہرے کی دیدار کی لذت سے نوازنا۔ اگر مصطفیٰ خود وجہ اللہ تھے تو پھر اللہ کے چہرے کے دیدار کی دعا کیوں کرتے تھے؟ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیتے تو اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت مل جاتی۔ آپ کا یہ عقیدہ وہ بدعقیدگی پر مشتمل ہے کہ آپ نے اللہ کی ہر صفت میں غیر اللہ کو شریک کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے تاکہ یہ امت توحید کے صافی چشمے سے الگ ہو کے شرک کی غلاظتوں میں گر جائے۔ اللہ کے لیے سوچئے، کیا کفار مکہ نے میرے پیارے حبیب کے چہرے کو زخمی نہیں کیا؟ کیا احد میں مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی نہیں ہوا؟ آپ کے چہرے سے خون نہیں بہا؟ کہ ابو جہل نے آپ کے ماتھے پہ پتھر نہیں مارا؟ جب مصطفیٰ کا مکھڑا زخمی ہوا تھا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کس کا چہرہ زخمی ہوا تھا؟ تم یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ وجہ اللہ ہے تو جس پہ پتھر لگا، جہاں دندان شہید ہوئے، جہاں ماتھا پھٹا، وہ کس کا چہرہ زخمی ہوا؟ یہ وہ شرک کرنے والے اور شرک کی دعوت کو امت میں پھیلانے والے ہیں جن کی کوشش ہے کہ توحید کی کوئی بات مسلمانوں کے اندر باقی نہ رہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لے کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کریں، اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں، اس صورت کے بارے میں میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، کیا اس صورت میں پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ آپ کو ڈیوٹی دی گئی تھی، جب آپ تشریف لائے کفر کے اندھیرے تھے اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ایمان کا نور پھیل گیا، لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی سچی سچی دعوت کو قبول کر لیا، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے، اہل مکہ بھی آ رہے ہیں، اہل طائف بھی آ رہے ہیں، مدینے کے لوگ بھی، یثرب کے لوگ بھی، یہ ایمان یہ نور پھیلنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا اس آیت میں مصطفیٰ علیہ السلام کی وفات کی طرف اشارہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر کہنے لگے میں بھی اس صورت سے یہی سمجھا تھا کہ اب ڈیوٹی جو لگی تھی پوری ہو گئی اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں کو چھوڑ کے اللہ کی مہمان نوازیوں میں چلے جانا ہے۔ پیارے نبی پر نبوت کا بوجھ کس نے ڈالا تھا؟ اور اللہ اپنے نبی کو کب بلاتا ہے؟ جب ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ جو کام لگایا تھا پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا نا، کیا میں نے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر دیا؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے حق ادا کیا ہے نبوت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ کہا اے اللہ گواہ ہے نا، جو ذمہ داری تو نے دی تھی میں نے پوری کر دی، لیکن کیا کریں ان ظالموں کا جو ہر مسئلے پہ امت کی گمراہی کے کوئی نہ کوئی سراغ تلاش کرتے ہیں اور وہاں سے امت کے لیے فتنے کی ایک وہ آواز بلند کرتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ بیچارے بہک جاتے ہیں۔ ایک صوفی مفسر ڈاکٹر اسرار صاحب اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا۔ شکوہ سنیے اللہ کے نبی سے، ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے اگر موقع ملا شکوہ شکایت کرنا کا تو اللہ کے رسول سے ضرور کروں گا۔ کیا کہ آپ محبت الہیہ میں مغلوب ہو گئے تھے اور آپ نے وقت سے پہلے کہہ دیا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اپنے پاس مجھے بلا لے۔ آپ پر محبت الہیہ کا غلبہ تھا، وگرنہ ابھی آپ کی ضرورت باقی تھی، ابھی دنیا میں آپ کی ضرورت باقی تھی۔ آپ جو انقلاب لے کر آئے تھے اس کے استحکام کی ضرورت باقی تھی، جو لوگ مسلمان نئے نئے ہوئے تھے ان کی تربیت کی ابھی چیز باقی تھی۔ آپ نے اللہ کی محبت میں آ کے اس جہاں کو جلدی چھوڑا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن حکیم کی یہی آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ مسلمان جوک در جوک ایمان میں داخل ہوئے، کہا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوا تھا، اسی طرح یخرجون من دین اللہ افواجا ہوا اور ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے۔
کبھی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر کہیں موقع ملا تو جی چاہتا ہے کہ حضور سے شکوہ کریں کہ آپ نے اس معاملے میں محبت خداوندی کا وہ جو غلبہ تھا اس کی وجہ سے کچھ جلدی ابھی یہاں پر ہی ضرورت تھی اس انقلاب کا استحکام، تربیت. یہ نئے نئے قبیلے جو ایمان لائے تھے، یہی وجہ ہے وہ جو کمی رہ گئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے بعد جیسے ہی حضور نے رحلت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، یخرجون من دین اللہ افواجا ہو گیا. لکھوں کا لوگ واپس گئے. ارتداد کا فتنہ، کوئی فتنہ تھا فتنہ نئے نبی. ڈاکٹر صاحب جس بات کا آپ کو علم ہوا میرے رب کو نہیں پتا تھا. یہ اللہ کی تقدیر پہ کلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے انبیاء آتے بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ اپنے انبیاء کو اس وقت اٹھاتا ہے جب ان کی ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہے. آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ ابھی نبی کی ضرورت دنیا پہ باقی تھی اور نبی کو خود نہیں پتا لگا؟ اللہ کو نہیں پتا لگا جو آپ کو پتا لگا؟ یہ عقل کی پجاری، عقل کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنے والے ہر مسئلے کے اندر لوگوں کی ہلاکت کے راستے تلاش کرتے ہیں. آئیے ان احادیث کو سنتے ہیں جن احادیث میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم سب بیویاں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھی کہ آپ کی بیٹی لخت جگر، حسنین کی ماما، علی کی زوجہ، دنیا کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں کہ اللہ کی قسم فاطمہ کی چال بالکل اپنے بابا محمد کریم کی طرح تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لائی، پیارے حبیب نے مرحبا کے آوازہ بلند کیا، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا. پیارے حبیب کی بیٹی آتی، آپ ان کے ہاتھ کو چومتے، ان کے ماتھے پہ پیار کرتے. جب آپ اپنی بیٹی کی زیارت کے لیے جاتے، وہ بھی اپنے بابا کے ہاتھ کو چومتی، بابا کے ماتھے پہ پیار کرتی، بابا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی. یہ سیرت ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے کیسا سلوک کریں. کیا ہمارے ہاں بیٹیوں سے یہی پیار ہوتا ہے؟ لڑکا پیدا ہو جائے تو ماشاءاللہ خوشی کئی دن ختم نہیں ہوتی. خان صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے، پنجابی کے گھر میں ہو جائے تو ڈھول پیٹتا ہے، شور کرتا ہے، لڈو بانٹتا ہے. 2 من دیسی گھی کے لڈو بناؤ، بیٹا پیدا ہوا ہے. اور بیٹی پیدا ہو جائے نال والے پتہ نہیں لگتا. لوگ انتظار میں ہوتے کچھ ہونے والا ہے لیکن ہوا نہیں. پھر خود کچھ ہونا سی تھوڑے پاسے تو خبر نہیں آئی. ہاں کڑی ہوئی سی، کڑی ہوئی سی. یہ ہم نے سیکھا ہے پیارے حبیب کی سیرت سے. بیٹی کا نام سن کے ہمارے چہروں پہ سیاہی آ جاتی ہے. علماء دکاترہ تشریف فرما ہے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ان کی موجودگی میں بولنا ویسے بھی میرے جیسے طالب علم کے لیے جائز نہیں، لیکن ان کی اجازت سے اور ان کے حکم سے عرض کرتا ہوں. مجھے نہیں علم کہ کسی حدیث میں یہ آیا ہو جن کے 3 بیٹے ہوں اس کے لیے وہ 3 بیٹے جہنم کی اور اس کے درمیان چادر بن جائیں گے، آڑ بن جائے گا. میں نے نہیں پڑھا، وہ تو مجھے میرے بزرگ بتا دیں. لیکن 3 بیٹیوں کا آپ نے سنا علماء سے بارہا یا نہیں سنا؟ آپ نے مرحبا کہا، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا، اور پھر کان میں کچھ کہا، سیدہ رونے لگ گئی. پھر کان میں کچھ کہا، سیدہ مسکرانے لگ گئی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں پوچھتی ہے، فاطمہ تیرے بابا نے تجھ سے کیا باتیں کی ہیں؟ کہا میرے بابا نے راز رکھ کر میرے کان میں کہی ہے، میں کیوں بتاؤں؟ بابا کا راز کیوں اوپن کروں؟ بابا نے میرے کان میں کہی ہے. وفات کے بعد پوچھتی ہے فاطمہ کیا کہا تھا؟ کہا پہلا جملہ بابا نے یہ کہا تھا، فاطمہ تیرے اور میری جدائی کے لمحے قریب آ گئے ہیں. میرے پیارے حبیب کے لیے لفظ موت کو گستاخی قرار دینے والوں اس حدیث کو کیا کہو گے؟ تیری اور میری جدائی کے لمحے قریب آ گئے، معنی کیا؟ اب مجھ پہ موت آنے والی ہے. فاطمہ فرماتی ہے میں اپنے بابا کی جدائی کے غم میں رونے لگ گئی.
پھر مجھے قریب کر کے کہا فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے یا جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یا ایک روایت میں یہ ہے کہ تو جنت میں سب سے پہلے مجھے میرے خانوادے سے تو آ کر ملے گی۔ میں یہ خبر سن کے ہنسنے لگی اور مسکرانے لگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر سوار حالت میں کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجِّي هَذَا۔ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، مناسک سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد پھر مجھے کوئی اور حج کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ بخاری و مسلم میں سیدنا ابو سعید سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے، اس میں آپ نے اعلان کیا اور حدیث کی یہ الفاظ سنیے گا، جو آپ کی وفات کا انکار کرتے ہیں ان کو سنائیے گا۔ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، چاہے ہمیشہ دنیا میں رہ لے، دنیا میں جو کچھ ہے یہ سمیٹ لے، یہ لے لے، چاہے اس کو قبول کر لے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے اس بندے نے اس کو پسند کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، یہ سنتے ہی رونے لگے۔ ہم نے حیران ہو کر کہا ہے ان کو دیکھو، اللہ کے پیارے نبی تو کسی ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے یہاں پہ رہ لے چاہے جنتوں میں آ جائے، کسی آدمی کا ذکر ہے، اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر ہم سمجھ گئے ہم میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وارضا، کیونکہ یہ اختیار اللہ نے پیارے حبیب کو ہی دیا تھا۔ سیدنا عباس کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ گویا زمین مضبوط رسیوں کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائی جا رہی ہے، زمین مضبوط رسیوں کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے۔ میں نے یہ خواب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو تیرے بھتیجے کی موت کی طرف اشارہ ہے، زمین کے آسمان کی طرف اٹھایا جانا یہ تیرے بھتیجے کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا معاذ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا، پیارے حبیب میرے ساتھ چل رہے، ہم مدینے سے باہر نکلے، میں سوار ہوں، پیارے حبیب پیدل چل رہے، اور آپ فرما رہے یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد پھر تیری اور میری ملاقات نہ ہو۔ یمن بھیج رہے ہیں، دین کا پیغام دے کر بھیج رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیج رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تو جا رہا ہے اب تیری میری ملاقات نہ ہو، بلکہ فتمر بقبری و مسجدی، تو آئے اور تیرا گزر میری قبر سے ہو اور میری مسجد سے ہو۔ یہ سنتے ہی معاذ پیارے حبیب کی جدائی میں رونے لگ گئے، پیارے حبیب کی وفات کی خبر سن کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیارے حبیب نے فرمایا لا تبکی یا معاذ فإن البكاء من الشیطان، معاذ مت رو، یہ چیخنا چلانا رونا تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اس حدیث میں بھی پیارے حبیب نے سیدنا معاذ کو اپنی وفات کی، اس دنیا کو چھوڑنے کی خبر دی۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ ٹوٹنے والی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک وقت آئے گا تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، ایک وقت آئے گا تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، اور تمہارا اس وقت جی چاہے گا تم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو قربان کر کے ایک نظر محمد کے مکھڑے کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد قربان کر کے میرے مکھڑے کو ایک نظر دیکھنا چاہے اور یہ سودا کرنا چاہے تو وہ کر گزرے گا، لیکن مجھے اپنے درمیان نہیں پائے گا، میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی قسم
ہماری آنکھیں ترستی ہے پیارے حبیب کے چہرے کے دیدار کو. اللہ کی قسم اگر دنیا میں یہ سودا ہو کہ اپنا مال قربان کر کے اپنا اہل و عیال قربان کر کے ایک نظر مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ جائے ہم سب کچھ وار دیں گے محمد کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب خبر دے رہے ہیں وہ دن آئے گا میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا, تم چاہو گے میرا دیدار کرنا لیکن کر نہیں سکو گے. یہ محمد کریم کا فرمان ہے. لیکن اہل شرک کیا کہتے ہیں, اہل شرک کی دعوت کیا ہے, اس حدیث کے خلاف وہ پیغام کیسے دیتے ہیں. طاہر القادری صاحب کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ گھمکول پیر, زندہ پیر گھمکول والے, ان کو کسی آدمی نے قادری صاحب کے بارے میں کہا, ان کے خلاف باتیں کی, زندہ پیر گھمکول والے سنتے رہے. جب اس کی بات ختم ہوگی تو کہنے لگے تم کہتے ہو وہ برا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, مجھے یہ تو بتاؤ مدینہ شریف میں صبح شام 2 دفعہ کچہری لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور دنیا کے اولیاء اللہ پیارے نبی کے پاس اس مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں. میں بھی روزانہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا ہوں گھمکول سے مدینہ بغیر ایئر لائن کے, بغیر جہاز کے, تصوراتی ایئر لائن سے آتا ہے بیچارہ, ٹکٹ بھی بچاتا ہے, خروج عہدہ بھی بچاتا ہے, اقامے کی فیس بھی بچا لیتا ہے. میں آتا ہوں روزانہ, اور میں جب آتا ہوں میں دیکھتا ہوں طاہر القادری رسول اللہ کی مجلس میں کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو چند منٹ بیٹھ کے میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, لیکن جب آتا ہوں اس کو وہاں پاتا ہوں, جب جاتا ہوں وہیں چھوڑ کے جاتا ہوں. تیری باتیں مانوں یا کچہری میں بیٹھنے والے کی باتیں مانوں. پھر ایک بندہ چلا گیا, ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا, اللہ ان کو حیا دے, بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار, آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس, اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے, وہ تو یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, ساری باتیں. آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو. جب وہ ساری باتیں بول چکا, اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو. یہ بیٹھے ہیں مرید, ان سے پوچھئے. گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے, صبح بھی جاتا ہوں شام بھی, اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم, شام کو اتنا ٹائم. کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے, میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے, میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا, خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں. میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں. یہ فتوے وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی, جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے, اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے, وہ زبان درازی نہیں کرتا. اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے, کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا, اسے خبر ہی کوئی نہیں, وہ نابینا ہے. اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مصطفیٰ کی کچہری لگتی اس طرح وفات کے بعد, تو پھر مجھے بتاؤ, اللہ کا واسطہ دے کے میں پوچھتا ہوں, بتاؤ سیدنا حسین کوفیوں کے خط لے کے مصطفیٰ کی کچہری میں نہ آتے؟ یا رسول اللہ, پیارے نانا, کوفے والوں نے بلایا ہے, میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس کچہری میں قادری تو پہنچ گیا. پیارے نبی کے پیارے پھول, نواسہ مصطفیٰ, پیارے حبیب کی خوشبو حسین کیوں نہ پہنچے؟ یہ کچہری اگر لگتی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ مانگنے کے لیے باہر کیوں نکلتی, مصطفیٰ کی کچہری میں کیوں نہ آتی؟ سیدنا علی معاویہ کی شکایت کرنے رسول کی کچہری میں کیوں نہ آتے؟ اللہ کے نبی معاویہ سے کہو پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے, اسی پہ لڑائییں ہوئی, اسی پہ جنگیں ہوئی. یہ وہ جھوٹ ہے جو اپنے بنائے ہوئے بابوں کو بلند کرنے کے لیے کھڑا گیا. پیارے نبی کی صحیح حدیث, تم چاہو گے ایک لمحے کے لیے دیدار مصطفیٰ ہو جائے لیکن مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے. کیا معنی؟ میں ہمیشہ یہاں پہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں. مسند احمد میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو موہبہ سے روایت ہے کہ مجھے آدھی رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا اور کہا انی قد امرت ان استغفر لاہل البقیع فانطلق معی, مجھے حکم دیا گیا ہے میں اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں, میرے ساتھ چلو. میں آپ کے ساتھ گیا. آپ
بقی قبرستان پہ کھڑے ہوئے اور کہا اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، لوگوں کی نسبت جس حال میں تم ہو ان سے بہتر ہو، جو زندہ لوگ ہیں تم ان سے بہتر ہو جن حال میں تم ہو، کیوں؟ جو زندہ ہیں ان پہ فتنے کھل چکے ہیں، فتنے ان کے سامنے آ رہے ہیں، جیسے تاریک رات اپنا اندھیرا پھیلاتی ہے اسی طرح ہر فتنے کے پیچھے ایک نیا فتنہ آ رہا ہے جو گزر جانے والے فتنے سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ آپ کے غلام کہتے ہیں، پھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیہا، مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں اور اس میں ہمیشہ رہنے کا اختیار دیا ہے، اور دوسری طرف جنت اور اپنے پاس آنے کا اختیار دیا ہے، چاہے زمین کے خزانے لے لوں اور ہمیشہ اس دنیا میں رہوں، چاہے میں اللہ کی جنتوں میں چلا جاؤں، اللہ کے پاس میرے لیے جو کچھ ہے وہاں چلا جاؤں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ دنیا میں رہنے کو، دنیا کے خزانوں کو لے لیں اور جنت کو لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اب تو میں فیصلہ کر چکا ہوں، جو اللہ کے پاس ہے میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ لا واللہ یا ابا موہبہ لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، نہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کی ملاقات اور اللہ کی جنت کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کو پسند کر لیا ہے۔ اہل بقی کے لیے دعا کر کے آپ واپس تشریف لائے، پھر آپ کی وہ تکلیف، وہ مرض شروع ہوا جس کو وفات کا مرض کہا جاتا ہے۔ آپ آتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نہیں عائشہ بلکہ میرے سر میں تجھ سے زیادہ درد ہے، اور پھر ان کا دل رکھنے کے لیے لاڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے کیا ہے، اگر تو میری زندگی میں فوت ہو جائے میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تجھے قبر میں اتاروں گا۔ سیدہ کہتی ہیں اگر میرے بس میں مرنا ہو تو یا رسول اللہ میں مر جاؤں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تکلیف شروع ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی 8 سال کے بعد ایسے نماز پڑھی جیسے زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر آپ منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا انی بین ایدیکم فرط وانا علیکم شہید، میں تمہارے درمیان تم سے پہلے حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور میں تمہارا گواہ بنوں گا۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ أَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، اور میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پہ، تمہارا وعدہ ہے میرے ساتھ حوض کوثر پہ۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں پیارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، جس کو پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اے اللہ ہمیں پیارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا۔ میں اللہ کی قسم اپنے اس مقام سے اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، یہ خطاب ہے پیارے حبیب کا۔ اس حدیث کی بنیاد پہ آج امت کو دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں۔ پیارے حبیب کا یہ خطاب اپنے اصحاب سے ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پہ دنیا کھول دی جائے گی اور تم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے۔ یہ خطاب ابو بکر سے ہے، یہ خطاب عمر سے ہے، یہ خطاب عثمان سے ہے، یہ خطاب بدریوں سے ہے، یہ خطاب انصار و مہاجرین سے ہے، صحابہ کرام سے یہ خطاب ہے۔ آج اس حدیث کو لے کر ان کو خطاب کیا جاتا ہے جو لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جو حجویری کی قبر پہ سجدے کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جو نانگے شاہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے قدموں میں اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ اولیاء کی عزت ہے، یہ اولیاء کا حق ہے، تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ ظالموں یہ خطاب تو مصطفیٰ کا اپنے ساتھیوں سے تھا کہ تم سے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن جب امت کا ماجرا آیا آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم سابقہ مشرکوں کی طرح تمہارا ایک گروہ ان سے نہ جا ملے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے امت کو کہ لگے رہو قبر پرستی پہ، لگے رہو یا رسول اللہ مدد کے نعروں پہ،
لگے رہو یا علی مدد کے نعروں پہ، لگے رہو مردوں کو پکارنے پہ. یہ شرک نہیں ہے، یہ تکریم ہے، یہ تعظیم ہے اولیاء کی. اللہ کی قسم جو ماجرا میرے رب کی عبادت ہے اس کا ایک ذرہ بھی اگر کسی اور کے لیے کیا جائے وہ تعظیم نہیں ہے، شرک ہے. نہیں یقین تو آؤ سیرت نبی کا ایک اور واقعہ سنا دوں. مصطفیٰ کو آپ کے ایک صحابی نے کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے. ہماری بسوں پہ نہیں لکھا تھا اللہ نبی وارث، اللہ نبی کا کرم، اللہ نبی کی مرضی. کہا آپ چاہیں اللہ چاہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو نے مجھے اللہ کا ساتھی ساجی شریک بنا دیا. قل، آواز لگا، ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو سکتا. زبان حال سے کہنے دیجئے میں تو چاہتا تھا میرا چچا کلمہ پڑھ لے لیکن نصیب ہوا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف، آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ میرے گھر رہنے کے لیے اپنی باقی ازواج سے آپ نے اجازت چاہی. سب نے باخوشی اجازت دے دی. آپ میرے حجرے میں تشریف لائے. آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی. آپ نے حکم دیا 7 مشکیزوں کا پانی لایا جائے، جس کے منہ نہ کھولے ہو، پھر وہ مجھ پہ بہایا جائے، میرے اوپر بہا دو. شاید میں لوگوں کو وصیت کرنے کے لیے نکل سکوں. تو ہم نے آپ علیہ السلام کو سیدہ حفصہ کے ٹب میں بٹھا دیا اور آپ پہ پانی بہایا گیا، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی. آپ نے پھر اشارے سے منع کیا اور پھر آپ باہر نکلے، صحابہ کو نماز پڑھائی، واعظ کیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام میں ایک واقعہ ملتا ہے. اس کو بیان کرنے سے پہلے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے پیارے حبیب کی اس سیرت پہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ممبر پہ بیٹھے الوداعی گفتگو میں سے پیارے حبیب کی یہ گفتگو تھی، آخری ایام کی یہ باتیں ہیں. آپ کہتے ہیں اگر میں نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی مال لیا ہے، کسی کو میں نے جسمانی تکلیف دی ہے، تو میں محمد تمہارے سامنے بیٹھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو. قیامت کے دن سوال نہ کرنا، آج میرے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لو. کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، آج میرا جی کرتا ہے وہ چھڑی میں آپ کو مار کے اپنا بدلہ لے لوں. سیدنا علی غمگین نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری گردن محمد کی گردن کے مقابلے پہ قربان ہے، وفا کو چھڑی نہ مار. بدلہ دینے کے لیے علی موجود ہے. صحابہ پیارے حبیب کی بیماری، پیارے حبیب کی جدائی کی قربت سے ویسے ہی غمگین ہے. یہ جملے سن کے ان کے رونے کی آواز، ان کی ہچکیاں بن جاتی ہے. پیارے حبیب کہتے ہیں نہیں علی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے. کہا اس کو چھڑی دے دو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے بدن پہ کپڑا لگا ہوا، کپڑا پڑا ہوا، قمیض ہے، میرا بدن اس دن ننگا تھا، آپ نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھا لیا. کہا آگے آؤ، مجھ سے آج بدلہ لے لو، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرنا، اللہ کی عدالت میں نہ پوچھنا. آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، صحابہ کی غمگین نگاہیں ہیں، دکھ بھری نظریں ہیں. پیارے حبیب کی جدائی کا وقت ہے اور یہ کیا کرنے لگا ہے؟ دوڑتے ہوئے آگے آتے ہیں. جب مصطفیٰ کے قریب پہنچتے ہیں اس لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں، بھاگ کے مصطفیٰ کے بدن سے چپک جاتے ہیں، اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے بدن پہ لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ گستاخی کا نہ تھا، ارادہ توہین کا نہ تھا. میں سمجھ گیا پیارے حبیب ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میں سمجھ گیا رسول اللہ کی وفات کا وقت ہے، میں سمجھ گیا یہ ہماری آخری مجلسیں ہیں. اللہ کے نبی میرا جی چاہا میں اپنے چہرے کو آپ کے بدن مبارک سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ میرے چہرے کو جہنم پہ حرام کر دے. لیکن لوگوں مصطفیٰ کی سیرت کو تو یاد رکھو، پیاری ہستی پیارے حبیب کی، پیاری
پیاری ذات میرے مصطفیٰ کی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہے, کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے, ارے مصطفیٰ تو مجبوروں کا حق دینے والے, کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے, وہ کس کا حق مارتے, وہ کس پہ ظلم کرتے؟ درس تھا میرے لیے, درس تھا آپ کے لیے, درس تھا قیامت تک آنے والے آخری امتی کے لیے کہ مرنے سے پہلے اگر کسی پہ زیادتی کی ہے تو معاملے صاف کر لو. اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی تو جواب نہ دے سکو گے. میرے بھائیوں, اگر کسی نے بہنوں کی زمین کھائی ہے, اگر کسی نے بیوی کا حق مہر مارا ہے, اگر کسی نے دوستوں کے قرضے دبائے ہیں, اگر کسی کی جیب لوگوں کے ظلم کے مال سے بھری ہوئی ہے, کسی نے جھوٹ بولا ہے, کسی نے قرضے دبائے ہیں, کسی نے چوریاں کی ہے, اپنا دامن صاف کر لو, اپنا دامن صاف کر لو. جہاں مصطفیٰ اپنے آپ کو پیش کر رہے, میں اور آپ تو پیارے حبیب کے قدموں کی اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہے. اگر قیامت کے دن پکڑ ہوگی تو پھر جواب نہ دے سکیں گے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں ہے. صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عباس سے روایت ہے, انصار کی ایک مجلس کے پاس سے سیدنا عباس گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں انصاری رو رہے, اپنی مجلس میں بیٹھ کے پیارے حبیب کو یاد کر کے, آپ کی جدائی کے لمحات کو یاد کر کے رو رہے. آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ انصاریوں کی جماعت, تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کہا ہمیں مصطفیٰ کی مجلس سے یاد آتی ہے, مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہوا لمحہ یاد آ رہا ہے. جب جی چاہتا تھا مصطفیٰ کے مکھڑے کا دیدار کر لیتے تھے. آج کتنے دن ہو گئے پیارے حبیب بیمار ہو کے اپنے حجرے میں ہے. یہ پیارے حبیب کے ساتھیوں کی محبت ہے. ایک صحابی آئے تھے, آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب جی چاہتا ہے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں, لیکن سوچتا ہوں جنت میں چلا بھی گیا, آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے, میرا ٹھکانہ تو وہ نہ ہوگا, میرا مقام تو وہ نہ ہوگا. اے پیارے حبیب, جس طرح آج آپ کے دروازے پہ آپ کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوں, آپ نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے, میں ایک ہی بات مانگتا ہوں, پیارے حبیب مجھے جنت میں اللہ آپ کا پڑوسی بنا دے, جب جی چاہے آپ کے مکھڑے کا دیدار کر لوں. سیدنا عباس آئے, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے, آپ کو انصاریوں کی گفتگو پہنچائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی مجلسوں کو یاد کر کے, جدائی کے لمحات کو یاد کر کے, آپ کے فراق پہ آپ کے انصاری ساتھی رو رہے ہیں. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک میں درد ہے, پھر بھی اپنے سر پہ ایک پٹی باندھتے ہیں, کپڑا باندھتے ہیں, اٹھ کے باہر تشریف لاتے ہیں, منبر پہ بیٹھتے ہیں, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, پھر آواز لگاتے ہیں اوصیکم بالانصار, لوگوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, لوگوں ان کے ذمے جو حق تھا یہ ادا کر چکے ہیں, اب ان کا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ باقی ہے, وہ حق پورا کرنا ہے. ان میں سے جو نیک ہو اس کی قدر کرنا, ان میں سے اگر کوئی غلطی کر بیٹھے, یہ مصطفیٰ کے ساتھی ہے, یہ مصطفیٰ کے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کا اندر کا کپڑا ہوتا ہے, قمیض کے نیچے پہننے والا کپڑا جو انسان کے جسم سے لگا ہوتا ہے, یہ مصطفیٰ کے ایسے ساتھی ہیں جیسے آپ کے جسم سے لگا ہوا کپڑا. ان کا قدر کرنا, ان کا خیال کرنا, کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا. بخاری و مسلم میں ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام میں وصیت کی, مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو, اور جو سفارتی وفود آئے تم ان کی ویسے ہی عزت کرنا جیسے مصطفیٰ عزت کیا کرتے تھے. پیارے حبیب محمد کریم, پیارے حبیب محمد کریم, فدا ہو ابی و امی, آخری وصیت میرے پیارے حبیب کی آخری وصیت, اے امت مصطفیٰ, اے امت محمد کریم, اے امت قرآن, اے امت اسلام, اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں مصطفیٰ کی آخری وصیت سناتا ہوں. اس کو ضائع نہ کرنا, اس کو پلے سے باندھنا, اس کو سینے میں اتارنا, اپنے بچوں کے دلوں میں اتارنا, مرتے دم تک اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی یہ وصیت یاد کرنا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آخری وصیت کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ ہلاک کرے نصارہ کو، اللہ یہود و نصارہ کو قتل کر، اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر۔ کیوں پیارے حبیب کی زبان سے یہ بد دعائیں کیوں نکل رہی؟ ارے لوگوں، میرے حبیب تو وہ حبیب تھے، میرے مصطفیٰ تو مصطفیٰ تھے، میرے پیارے حبیب کی محبتوں کا کیا کہنا، آپ کی معافیوں درگزر کا کیا کہنا۔ طائف والوں نے پتھر مارے تھے، طائف والوں نے زخمی کیا تھا، ماتھا پھاڑا تھا، سر مبارک سے لہو نکلا تھا، جوتیوں میں جمع تھا، اپنے باغ میں آ کے رشتہ داروں کے باغ میں پناہ لی تھی۔ آسمان سے فرشتے آئے تھے، جبرائیل آئے تھے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ کے رب نے اس کو دیکھ لیا ہے، مجھے اجازت دے کے بھیجی ہے، اب آپ اپنی آنکھ کا ایک ہلکا سا اشارہ کر دیجئے، ان پہاڑوں کو اٹھا کر اہل طائف پہ ڈال کے پیس دوں، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کے آگے زبان چلائی۔ پیارے حبیب اشارہ تو کیجئے، اہل طائف کا ایک بچہ بھی زندہ نہ بچے گا۔ پیارے حبیب نے ماتھا پھڑوایا تھا، خون نکلا تھا، زخمی ہوئے تھے، ظالم نوجوان بدماش پیچھے گالیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ مجھے نہیں جانتے، اے پہاڑوں کے فرشتے پہاڑوں کو گرانے کی بات نہ کر، مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے نا، ان کی آنے والی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ پڑھیں گی۔ اور جاؤ طائف کی بستی کو دیکھو، طائف کی وادی کو دیکھو، وہاں پر مسجدوں کے میناروں سے گونجنے والے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے توحیدی ترانے کو سنو، یہ محمد کی پیش گوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارے کھائی، ماتھے پھڑوائے، بد دعا نہ دی، جو نقطہ سمجھانے لگا ہوں، بد دعا نہ دی، ہدایت کی دعا دی، ایمان کی دعا دی، لیکن آج بستر وفات پہ میرے پیارے حبیب بد دعا دے رہے ہیں، اللہ قتل کر یہودیوں کو، اللہ قتل کر نصارہ کو، اللہ ان کو ہلاک کر۔ جرم کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ کون سا ایسا کام کر بیٹھے؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ وہ ظالم ہے، یہ وہ مجرم ہے، ان کے اوپر ہلاکت کی بد دعا میرے پیارے حبیب نے کیوں کی ہے؟ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، قبروں پہ سجدے، قبروں کا طواف، قبروں کی پوجا، قبروں کے لیے ذبح، قبروں کے لیے غلاف، قبروں پہ پھول چڑھانے، قبروں پہ دیے جلانے، قبروں کے آگے آ کر ہاتھ باندھ کے حالت قیام کی طرح قیام کرنا، رکوع کرنا، یہ وہ جرم تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس جرم کے کرنے والے کے لیے وفات سے پہلے آخری لمحات میں بھی بد دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا اس وصیت کو آج ہم نے بھولا نہیں دیا؟ کیا اس وصیت کو ہم چھوڑ نہ گئے؟ کیا اس وصیت سے ہم نے اپنے کانوں کو بہرا نہیں کر لیا؟ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو دھرتی پہ مشرک کون ہے؟ جائیے بر صغیر کی گلیوں کو دیکھیے، قبروں کی پوجا، ظالم۔ ایک منظر آپ کے سامنے ڈاکٹر عمران لیاقت کے رکھتا ہوں، یہ مجرم لال شہباز کی قبر پہ آتا ہے، اس طرح یہ کبھی اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا جھکاتا نہیں ہے جتنے مردے کو منانے کے لیے جھکاتا ہے۔ اس کی قبر سے 100 میٹر پہلے اپنی پوری جماعت 35-40 آدمیوں کے ساتھ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے بل ایسے رینگنا شروع کرتے ہیں جیسے جانور رینگتا ہے، رینگتے ہوئے لال شہباز کے دربار سے پہلے اس کی دہلیز پہ آ کر ساری کی ساری جماعت سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد آ کے لال شہباز کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حد نہایاں کا جاننے والا. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام. اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. ارے کیا تم نے اس رونے، اس ڈر، اس خوف کی ہے کیفیت میں کبھی نمازیں بھی ادا کی ہیں، کبھی اللہ کے سامنے بھی سجدے کیے ہیں، کبھی اللہ کے لیے بھی رکوع کیا ہے؟ جتنا ڈر تمہارے دل میں ان مردوں کا ہے، جتنی عزت ان مردوں کی ہے، کاش محمد کے رب کی ہوتی. پیارے حبیب بددعا دے رہے ہیں یہود و نصارہ کو اللہ ہلاک کر انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی. آج ظالموں نے پیروں کی قبروں پہ داتا کمپلیکس بنا کے پوری بلڈنگیں کھڑی کر دی، کروڑوں کی. قوم کے اربوں روپے ضائع کر کے وہاں پہ کمپلیکس بنائے جاتے ہیں جو بدماشی کے اڈے، زنا کے اڈے، چوری کے اڈے، ڈکیتوں کی چھپنے کی جگہ، منشیات کا کاروبار. وہ کون سا جرم ہے جو وہاں پر نہیں ہوتا؟ میری بات پہ یقین نہ آئے تو جائیے خبر اخبار کو اٹھا کر دیکھیے. حجویری کی قبر پہ پولیس کا ایس ایچ او کروڑوں روپے رشوت دے کے ایس ایچ او لگتا ہے. کیوں؟ وہ 1 کروڑ رشوت دے کے ایس ایچ او لگتا ہے تو 15-20 کروڑ 2 سال میں نکال بھی لیتا ہے. کس چیز کے؟ اس بے حیائی کے مرکز کو فروغ دینے کے لیے. کیا اولیاء اللہ نے یہ درس دیا تھا؟ کیا بزرگان دین نے دین کی خدمت کی تھی، یا یہ بے حیائی کا اڈا بنانے کا حکم دیا تھا؟ اور میرا جملہ یاد رکھنا، اللہ کے سچے ولیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نہ ولیوں نے اس کی دعوت دی. بری ہے اولیاء اللہ، میرے رب کے سچے ولی بری ہے. جو کچھ ان کی درگاہوں پہ ہو رہا ہے یہ باہر بیٹھنے والے مجاور ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بددعا دیتے ہیں. اس بددعا کو اپنے سامنے رکھیے اور ماحول کو بدلیے. توحید کی دعوت دیجیے. لوگوں کی گردنیں جو قبروں پہ جھک چکی ہیں ان کو اٹھائیے. انہیں بتائیے انسان انسانوں کی عبادت نہیں کرتا، انسانوں کے رب کی پوجا کرتا ہے. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وفات کے مرض کا ذکر ہے کہ جب آپ کا یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال نے اذان دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. پیارے حبیب جدا ہو رہے ہیں، پیارے حبیب دنیا چھوڑ رہے ہیں، پیارے حبیب امت کو ابو بکر کا مقام بتا رہے ہیں. یہ بستر، یہ مصلی مصطفیٰ تھا نا، یہ پیارے نبی کا مصلی تھا. اور پیارے نبی اپنی زندگی کے اندر اپنا ولی عہد مقرر کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں لوگوں اگر یہ مصلی میری وفات سے خالی ہوگا تو اس کا حقدار صرف ابو بکر ہے. جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سیدہ کائنات کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے خالی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، آپ کی جدائی کا معاملہ ان کے دل میں آئے گا، وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے. عمر سے کہہ دو، وہ تھوڑی سخت طبیعت کے ہیں، برداشت کر جائیں گے. آپ نے کہا نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سیدہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا تو آپ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ يُوسُف مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ.
تم میرے ساتھ ویسے ماجرا کر رہی ہو جیسے قصہ یوسف کی عورتوں کا ماجرا ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ ہلکا پن ظاہر ہوا۔ آپ سیدنا علی کے کندھے پہ سہارا لے کر مسجد کی طرف نکلتے ہیں اور آ کر ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ابو بکر کو نماز پڑھاتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا آپ کے باقی اصحاب کو جماعت کرواتے ہیں۔ پیر کا دن لوگ فجر کی نماز پہ صفے بنا کر پیارے حبیب کا یہ کھیت کھلکھلا رہا ہے، لہلہا رہا ہے۔ آپ کے تمام صحابہ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ آپ حجرہ مبارک سے چادر کپڑا ہٹاتے ہیں، اپنے صحابہ کو فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیل جاتی ہے، اور مسکراہٹ کیوں نہ کھیلتی، مصطفیٰ کا کوئی صحابی نہیں تھا جو اپنے بستر پہ سو رہا ہو، وہ مسجد میں موجود تھے۔ لوگوں، اگر آج کی کیفیت ہمارے پیارے حبیب ہماری مسجدوں کی دیکھ سکتے تو ان پہ کیا گزرتی۔ کتنی ہی مسجدیں ہیں جہاں امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، 2-4 بوڑھے ہوتے ہیں اور باقی سب رات کو 2 بجے فلمیں دیکھ کے سوتے ہیں تو صبح کی نماز ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ پیارے حبیب اپنے صحابہ کی استیار شدہ کھیتی کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیارے حبیب کو دیکھا، ہمیں احساس ہو گیا کہ آپ جھانک رہے ہیں، ہم سمجھ گئے کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے، اور ہم یہ سمجھے کہ شاید آپ نماز پڑھانے کے لیے باہر آنا چاہتے۔ مارے خوشی کے ہو سکتا تھا کہ ہم نماز ہی توڑ دیتے، لیکن پیارے حبیب نے اشارے سے ہمیں کہا اپنی نماز کو جاری رکھو۔ نماز کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اپنی بیٹی کے حجرے میں اور کہتے ہیں بیٹی مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر ہے، افاقہ ہوا ہے آپ کے مرض میں، اور آپ کا یہ دن کسی اور بیوی کا جو کچھ فاصلے پہ جس کا گھر تھا گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھتی ہے تو آواز لگاتی ہے واہ کربا ابتا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے بابا پہ آنے والا غم، آپ پہ آنے والا دکھ۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو جواب دیتے ہیں لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، فاطمہ تیرے بابا پہ آنے والی تکلیفوں میں آج یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ کیا معنی؟ آج کے بعد دنیا کی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں گے جہاں سکون ہے، راحت ہے، آرام ہے، وہاں پہ تکلیف نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سینے اور اپنے گلے سے ٹیک لگا کے ٹیک دے کر بیٹھی ہوئی، عائشہ تیری عظمتوں پہ قربان، عائشہ تیری عزتوں پہ قربان۔ باری بھی عائشہ کی، حجرہ بھی عائشہ کا، دن بھی عائشہ کا، جسم مبارک بھی سیدہ کا، اپنی چھاتی سے ٹیک لگا کر کائنات کے آخری نبی کو سہارا دے کر بیٹھی ہوئی۔ کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں مسواک تھی، پیارے حبیب نے اس مسواک کو محبت بھری نظروں سے دیکھا جیسے چاہ رہے ہو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو مسواک دوں؟ ہاں، اشارہ کیا، میں نے وہ مسواک لی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دی۔ پیارے نبی پہ بیماری، کمزوری ایسے حملہ کر چکی ہے کہ آپ کے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس مسواک کو چبا سکے۔ سیدہ مسواک کو نکالتی ہے، اپنے منہ مبارک میں چباتی ہے اور اپنا چبا ہوا مسواک پھر مصطفیٰ کے منہ میں دیتی ہے، اور فخر کیا کرتی تھی کہ آخری لمحات میں اللہ نے مجھ پہ جو احسانات کیے ان میں سے یہ باری بھی میری، حجرہ بھی میرا، پیارے حبیب نے میری چھاتی سے ٹیک لگایا ہوا، اور آخری لمحات میں میرا لعاب اور مصطفیٰ کا لعاب دہن بھی اکٹھا ہو گیا، میں نے اپنے منہ کی چبائی ہوئی مسواک نبوت کے منہ میں دی۔ اور ظالمہ عائشہ پہ زبان دراز کرنے والو، اللہ تم پہ اپنے عذاب کا کوڑا برسائے، تم اس پہ زبان دراز کرتے ہو جس کی گود میں محمد کریم نے اللہ سے ملاقات کی، جس کے پاک بستر پہ قرآن اترا، جس کے پاک بستر سے آپ کی پاکیزہ روح اللہ کی طرف پرواز کر گئی۔ آپ نے سر مبارک سے اشارہ کیا، سیدہ نے مسواک چبا کے دی، پیارے حبیب نے بہت اچھی طریقے سے مسواک کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو مشکیزے میں پانی میں ڈالتے، پیالے میں رکھا ہوا پانی اس میں ڈالتے اور اپنے چہرے انور پہ پھیر لیتے اور آواز لگاتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔
آپ بار بار یہ فرما رہے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پہ محمد کی مدد فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کان لگا کے پیارے حبیب کی بات سنی، آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور مجھے بلند رفیقوں سے ملا دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہنے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی پیاری روح پرواز کر گئی اور مصطفیٰ علیہ السلام کا ہاتھ زمین پہ آ گیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح اس مدینہ منورہ سے پرواز کر کے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے، اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ پیارے حبیب فوت ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اے میرے بابا جان، آپ پہ اللہ کا بلاوا آیا، آپ نے اللہ کے بلاوے کو قبول کیا اور آپ اللہ کی جنتوں کی طرف چلے گئے۔ اے بابا جان، میں جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتی ہوں اور لوگوں مجھے بتاؤ یہ کہنے والوں کہ مصطفیٰ پہ موت نہیں آئی، مصطفیٰ فوت نہیں ہوئے، پیارے حبیب نے جہان موت کی حالت میں نہیں چھوڑا۔ اے ظالمو، کیا تم مصطفیٰ کے صحابہ پہ یہ الزام لگاتے ہو انہوں نے زندہ رسول اللہ کو دفن کر دیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کو زوال کے بعد پیارے حبیب علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ مسلمانوں کے لیے دکھوں میں سب سے بڑا دکھیارا دن، سب سے بڑا غمگین دن وہ دن تھا جس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ یہ تاریک دن تھا، یہ مشکل ترین دن تھا، انسانیت کے لیے آزمائش سے بھرا ہوا دن تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں مدینے کا چمکدار دن جب پیارے حبیب مدینہ میں آئے تھے، مدینے کا تاریک دن جس دن محمد کریم نے مدینہ کو چھوڑ کر اللہ کی جنتوں میں گئے تھے۔ ام ایمن رو رہی ہے، صحابہ پوچھتے ہیں پیارے حبیب کی جدائی کا غم تو ہمیں بھی ہے، لیکن ام ایمن تم اتنا کیوں روتی ہو؟ کہا مصطفیٰ کی جدائی کا ایک غم تو ہے، میں اس لیے بھی رو رہی ہوں، پیارے حبیب بھی ہمیں جدائی دے گئے، فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے اور آپ پر جو وحی کا مبارک سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے جو خیر کا نزول ہوا کرتا تھا وہ بھی رک گیا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں جب پیارے حبیب فوت ہوئے تو مسلمان پریشان ہو گئے، کئی ایسے جو مارے دہشت کے خاموش ہو گئے، کئی ایسے جو بیٹھ گئے، اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس مصیبت کی ہولناکیوں اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت دین کے متعلق ہوتی ہے۔ پیارے نبی کا ارشاد ہے اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر مصابہ بی فانها اعظم المصائب، تب تم میں اگر کسی پہ کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو میرے اوپر آنے والی اس پریشانی اور مصیبت کے ساتھ رکھ کے تولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، بجا فرمایا، قیامت تک آنے والی ساری مصیبتیں وفات نبی کی صورت میں آنے والے غم کے مقابلے پہ حل کی ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن پیارے حبیب علیہ السلام کے اصحاب فرماتے ہیں ہم ایسے بکھر گئے جیسے بکریوں کا چرواہا نہ رہے تو بکریاں بکھر جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، کسی سے بات نہ کی، سیدھے اپنی بیٹی کے حجرے میں آئے، پیارے حبیب علیہ السلام پہ چادر دی ہوئی تھی، چادر کو ہٹایا، مصطفیٰ علیہ السلام کے ماتھے کو چوما، پیارے حبیب کے ماتھے پہ پیار کیا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، پیارے حبیب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے اور کہہ رہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی مبارک تھی، آپ پہ جو موت آئی ہے آپ پر اللہ کبھی اپنی 2 موتیں اکٹھی نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے آپ پہ کبھی 2 موتیں نہیں آئیں گی، جو موت آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ یہ دن وہ تاریک دن تھا جس دن عائشہ صدیقہ پہ، سیدہ فاطمہ پہ، پیارے حبیب کے اصحاب پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہائے شیطان کس طرح کامیاب ہو گیا، وہ دن جو اتنا غم والا تھا بر صغیر کے مسلمانوں نے اسی کو جشن کے لیے منتخب کر لیا۔ اسی دن چراغاں کی جانے لگی، چراغاں ہوتی ہے مسجد نبوی اور بیت اللہ کے ماڈل بنا کر ریڑیوں پہ رکھ کر
گلیوں میں گھمائے جاتے ہیں. پیارے حبیب کی وفات کا دن صحابہ کے اوپر غم ٹوٹ رہا ہے، اور قوم کو قادری، قوم کو ان کے ملا، ان کے مولوی جشن منانے کے لیے میدان میں لے کر آ رہے. جہاں عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں، جہاں ڈھول بج رہے ہیں، ساز بج رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، حلوے چل رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں. મજામાં છો? مصطفیٰ کے گھر کے اندر تو اندھیرا ہو رہا تھا، مدینہ اندھیروں میں ڈوب رہا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے تھے. بلال مدینہ چھوڑنے پہ تیار تھے، عمر تلوار نکال کے کھڑے تھے. جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں گردن مار دوں گا، تمہیں جشن منانے کے لیے یہی دن ملا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میلاد مصطفیٰ کا سہارا لے کے ظالموں نے گانے کو جائز کیا، ڈانس کو جائز کیا. پیارے حبیب نے اپنی مسجد میں آنے والی صحابیات کو مردوں کے ساتھ راستے پہ اکٹھے چلتے ہوئے برداشت نہ کیا. لیکن آج جائیے بر صغیر کی گلیوں میں جشن منانے والے ظالموں کے جلوسوں کو دیکھیے. عورتیں بنی ہوئی ہیں، سوری ہوئی ہیں، میک اپ کیے ہوئے، اور ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کرتی ہوئی، نعتیں پڑھتی ہوئی، گانے گاتی ہوئی جا رہی.
کیا یہ مصطفیٰ کی تعلیم تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میلاد مصطفیٰ سے انکار ابو جہل نے نہیں کیا، میرے جملوں کو یاد رکھنا۔ میلاد مصطفیٰ سے انکار ابو لہب نے نہیں کیا۔ میلاد مصطفیٰ سے، آپ کی پیدائش کے دن سے، اس کی خوشی سے اہل مکہ نے انکار نہیں کیا تھا، ابو طالب نے انکار نہیں کیا تھا، ان ظالموں نے انکار کیا تھا سیرت النبی سے۔ میلاد مصطفیٰ اگر صحابہ مناتے رہتے، آپ کی سیرت کا تذکرہ نہ ہوتا تو کس کو اختلاف تھا؟ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، لیکن اس کے باوجود جہنم میں گیا یا نہ گیا؟ بلال نے لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگایا تھا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچے۔ تو ضرورت میلاد مصطفیٰ منانا نہیں ہے، ضرورت مصطفیٰ کے اس پیغام کو یاد کرنا ہے جو محمد کریم اپنی امت کو دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق مسجد میں آتے ہیں، عمر فاروق کو دیکھتے ہیں، غضبناک ہے، اور کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، میرے حبیب بھی گئے ہیں، وہ واپس آئے تھے، پیارے حبیب بھی واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر سے کہا بیٹھ جاؤ۔ منبر پہ کھڑے ہوئے، صدیق اکبر نے پہلا خطبہ ارشاد کیا، آواز پہ غور کرنا، الفاظ کو اپنے دل میں اتارنا۔ ابو بکر صدیق کے یہ الفاظ ان ظالموں کے کانوں تک پہنچانا جو کہتے ہیں پیارے نبی کے لیے لفظ موت استعمال کرنا گستاخی ہے، استعمال کرنے والا واجب القتل ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو محمد کریم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمد قد مات، پیارے حبیب پر موت آ چکی ہے۔ یہاں پہ رک کر ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ محمد کریم کی عبادت کرتے تھے؟ جی نہیں کرتے تھے، کوئی شک نہیں اس میں، یقین ہے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد کریم پہ موت آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ مصطفیٰ پہ موت نہیں آ سکتی، ہاں موت سے بری ہے، ہاں موت سے پاک ہے، تو پھر وہ پیارے حبیب کو وہ شان دے رہا ہے جو اللہ کی شان ہے۔ اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی، ہر کسی نے فوت ہونا ہے، میرے ایک اللہ کے لیے بقا ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد کریم کے لیے بھی بقا ہے، آپ پر موت نہیں آنی، تو وہ پیارے نبی کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ جو تم میں عبادت کرتا تھا محمد کریم کی، وہ سن لے مصطفیٰ پر موت آ چکی ہے۔ ومن كان منكم ومن كان يعبد الله، اور جو عبادت کرتا ہے ایک اللہ کی، وہ سن لے فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی ابو بکر صدیق نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ محمد کریم سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں، اگر ان کو شہید کر دیا جائے، کیا اپنی ایڑیوں پہ دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں یہ آیت میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی تاکہ امت کا شرازہ باقی رہے، کوئی شیطان فتنہ نہ ڈال سکے، امت کے شرازے کو بکھیر نہ سکے۔ مسلمان اکٹھے ہو گئے پیارے حبیب پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ کو غسل آپ کے کپڑوں کے اندر دیا گیا، 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، ایسی نماز جس میں کوئی امام نہیں تھا، لوگ آتے انفرادی طور پہ۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ نماز جنازہ بلا امامت ہوئی، اس میں اختلاف نہیں بلکہ اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوئے وہیں پہ دفن ہوئے۔ آپ کو قبر شریف میں سیدنا علی، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا عباس اور آپ کے آزاد کردہ غلام نے اتارا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جمہور سے یہی ثابت ہے کہ آپ بروز پیر فوت ہوئے، بروز بدھ رات کے وقت دفن ہوئے۔ لوگوں، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अल्लाह की जन्नतों में चले गए। आपकी कब्र मुबारक जन्नत का बाग है। आपको इस दुनिया का शऊर नहीं है, दुनिया वालों को आपकी जिंदगी का शऊर नहीं है। लेकिन अगर आपको मुझे सच्चे मायने में मोहब्बत है तो आइए नमाज पढ़ते हुए मोहम्मदी नमाज पढ़िए। आपको नमाज की एक एक अदा में मोहम्मद करीम की मोहब्बत मिलेगी। चेहरे को मोहम्मदी बनाइए, जिस्म को मोहम्मदी बनाइए, अपनी जिंदगी के एक एक अमल को मोहम्मदी बनाइए। हर अमल में जब आप सुन्नत मुस्तफा को तलाश करोगे तो यकीन कीजिए एक एक सुन्नत पे अमल करने से आपके दिल में मुस्तफा का प्यार जागेगा। और प्यारे नबी ने तो पहले ही फरमा दिया था, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्ना। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनेगा। नमाज पढ़नी है, सारे तरीकों से तौबा कीजिए। मोहम्मदी नमाज सही बुखारी को खरीदिए, नमाज का तरीका तलाश कीजिए, अकीदा मोहम्मदी बनाइए, अमल मोहम्मदी बनाइए। एक एक मसले में अकीदा मनहज रास्ता अपना लीजिए कि सबका एहतराम करते हैं, सब बुजुर्गों का अदब करते हैं, सब बुजुर्गों का ख्याल करते हैं, सबको इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब मामला बात मानने का आएगा तो हमने ये देखना है फातिमा के बाबा ने क्या कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें जिंदा रखे, ईमान पे रखे, अल्लाह हमें जिंदा रखे, प्यारे हबीब की सीरत पे अमल करने वाला बना के रखे। एक एक मसले में हमारे लिए फ़िक्र ये हो ये मसला प्यारे नबी ने कैसे किया था, प्यारे हबीब ने कैसे बयान किया था, प्यारे हबीब के प्यारे असहाब ने कैसे अमल किया था। अल्लाह की कसम जब इंसान इस तरह सच्चे दिल से अपने नबी से मोहब्बत करता है तो फिर याद कर लीजिए जिससे दुनिया में मोहब्बत करोगे जन्नत में उसके साथी बना दिए जाओगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शिरकिया उमूर पर, शिरकिया अफ़आल पर हमारे माशरों में कसरत से अमल किया जाता है। मेरा जो सवाल होगा इसका जवाब एक इकरार में है। सवाल मेरा ये है, वो कौन कौन से मेरे भाई हैं जो आज के बाद शेख की तकरीर और इस सीरत कॉन्फ्रेंस को आपने 2 दिन लगातार सुना है। इसके सुनने के बाद वो कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो आज से पहले तो इन गलत अफ़आल में, आमाल में, अक़वाल में मुलव्वस थे और आज प्यारे हबीब के जिवार में बैठकर, हुदूद हरम मदीना मुनव्वरा में बैठकर, मदीना मुनव्वरा में हुदूद हरम के अंदर अल्लाह की मस्जिदों में से एक मस्जिद में बैठकर, ये भी हो सकता है बहुत से भाई अभी बावजूद हों, वो कौन से भाई हैं जो आज खड़े होकर ये शर्फ हासिल करते हैं कि आज के बाद से मैं अपने साहब का गलत अकायद छोड़ता हूँ, उनसे मैं तौबा करता हूँ और जो सही अकीदा इस मदीना मुनव्वरा में, इस हुदूद हरम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को देकर गए थे उसको मैं अपने सीने से लगाता हूँ। ऐसे कौन से मेरे भाई हैं वो जरा जिसारत करें ताकि हम अल्लाह के यहाँ कम अज कम ये तो कह सकेंगे, ऐ अल्लाह तेरे नबी का पैगाम पहुंचाने में कोई जगह नहीं छोड़ी, तेरे नबी का पैगाम समझाने में हर जगह पर हमने कोशिश की है और हम कम अज कम ये तो कह सकेंगे, ऐ अल्लाह बकिया हमारे गुनाह जो हैं सो हैं, बकिया नेकियां जो हैं सो हैं, लेकिन ये जो इतने चंद अफराद अगर हिदायत याफ्ता हो गए हैं, या अल्लाह उन्हीं को हम सब की निजात का बायस बना दे। भाइयों, सवाल मैंने आपसे कर दिया है, अब इकरार आपसे चाहिए। कौन से ऐसे अफराद हैं जो आज की आखिरी इस नशिस्त में 2 दिन की सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के बाद अपने साबिका अकायद जो गलत थे उनसे तौबा का ऐलान करते हैं। वो अफराद जो पहले दुरुस्त थे वो इसमें शामिल नहीं है। आज वो ही खड़े होंगे जो पहले उनके अकायद दुरुस्त नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला, माशाअल्लाह तबारकल्लाह माशाअल्लाह। 4 अफराद खड़े हुए हैं।
دوبارہ کھڑے ہو جائیں. جو پہلے درست تھے وہ اس میں شامل نہیں ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری نیکیوں میں اضافے کا ایک اپنی خواہش ظاہر کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. تو اس وقت میرے سامنے 7 افراد کھڑے ہوئے ہیں. آپ سب آگے آ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میرے بھائی آگے آئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اس پر استقامت بھی دے. اور یہ رستہ کوئی پھولوں والا، قالین والا، کارپیٹ والا، اے سی رستوں والا نہیں ہے بھائیوں. صحابہ کرام نے جب اپنے غلط عقائد کو چھوڑا تھا تو کیا کچھ ہوا تھا آپ ان دروس میں سن چکے ہیں. اس رستے پر چلنے کے لیے پہاڑ جیسا عزم چاہیے، بادلوں جتنی بلندی چاہیے، اور پانیوں جتنا، سمندر کے پانیوں کی مقدار کے برابر صبر چاہیے. تو یقیناً اگر ڈولنے پر آئے تو یہ عزم بسا اوقات مکڑی کا جالا بھی ثابت ہوتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے آنے والے ان تمام بھائیوں کو ان عقائد پر استقامت دے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے اللہ ہم تیرے سامنے تیری تمام صفات کا تجھے واسطہ دے کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہمارے بھائی آج کھڑے ہو گئے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں اگر کھڑا کر تو جنت الفردوس کے لیے کھڑا کر. اور اے اللہ یہ بھی دعا کرتا ہوں بلکہ ہم سب دعا کرتے ہیں، ہماری پوری ٹیم یہ دعا کرتی ہے جو بھائی ابھی کھڑے نہیں ہو سکے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. جو نہیں کھڑے ہو پائے ابھی ڈر ہے دل میں کہ لوگ کہہ دیں گے وہابی ہو گیا ہے، لوگ کہہ دیں گے بے دین ہو گیا ہے، لوگ کہہ دیں گے بد دین ہو گیا ہے. اس خوف سے، اس ڈر سے، اس مقولے کو سننے سے ڈر گیا ہے. اللہ تعالیٰ اب نہیں پھر کبھی صحیح، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد صحیح، اس کو دل میں ہی ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. انداز تو یہ میرا چاہتا ہے کہ جتنے انعامات پڑے ہیں سارے کے سارے ان بھائیوں میں تقسیم کر دیے. کر دیں جی، بالکل کرتے ہیں جی، بالکل. مجھے امید آپ سے یہی تھی کہ آپ یہی جواب دیں گے کہ پیچھے والا مائک اسپیکر چلا دیں گے. عبداللہ وہ چلا کے یہ اس وقت جو قرآن مجید تفسیر آسن میں بیان اس وقت 4 کی تعداد ہے. اور میرے ماشاءاللہ بھائی جو ہیں 6 ہیں، 7 بھائی ہیں. ان سب بھائیوں کے لیے دارالسلام کی جانب سے خصوصی طور پر قرآن مجید کا ہدیہ ہوگا. جو بھائی باقی رہ جائیں گے وہ ہمارے محترم دھونی بھائی سے رابطہ کریں گے. وہ اپنا ہدیہ ہے، حقیقی انعام تو انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں ملے گا. حقیقی انعام تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے. یہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں پر انداز سے نکلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو یہ میں اپنے ساتھی کو بتاتا ہوں، وہ اپنا نام اور اس سے پہلے آج سے پہلے جو بالکل بات غلطیاں کی وہ 1-2 ذکر کریں گے اور اپنے شہر سے اپنا کریں گے. جی پہلے آ جائیں کوئی ساتھ نام کہاں سے؟ پاکستان سے. پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ سے یہ دوسرا سلسلہ چلتا تھا پاکستان میں نہیں چلتا ہے ماشاءاللہ. یہ کافی ہے. تو مولانا حاجی صاحب کی میں نے تقریر سنی جو ہمارے اشارہ سے انہوں نے کی. اس وقت میں نے یہ ارادہ پہلے کیا تھا جو داڑھی رکھ لیا تھا.
اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے داڑھی نہیں کروائی اور آج میں اسی ارادے سے کھڑا ہوا ہوں کہ آج کے بعد الحمدللہ جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو یہ دعوت دیتا رہوں گا کہ زمین کی دعوت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بارک اللہ فیک. جی میرے دوسرے بھائی آ گئے. اپنا نام کس علاقے سے آپ بتا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ پاکستان سے. جو پہلے آج سے پہلے ایک آدھی غلطی جو آپ سے ہوا کرتی تھی وہ صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی غلطی ہے, اس سے توبہ کرنا صحیح. اللہ تعالیٰ ہمارے کام اللہ تعالیٰ آمین کہتے ہیں. ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پاکستان سے تھوڑا سا یہ منصور بھائی کون ہے کھڑے ہو کر دکھائے نا تاکہ ہمیں پتہ چلے, ساتھیوں کو انہی کی طرح راغب کریں. یہ ماشاءاللہ یہ ان کا تعلق دنیا سے ہے اور دار الحدیث میں جو درس ہوتا ہے ان کے بنیادی منظمین میں سے ان کا تعلق ہے. جب ہلاک تھے ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں جو جس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. یہ بال کٹائی کا کام کرتے تھے تو انہوں نے کبھی بھی صابن میں کام کرتے ہوئے کسی کی داڑھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے مزید سے کام کیا. السلام علیکم. میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے ہے. ماشاءاللہ. اس میں گاؤں نام ہمارا کرک ہے, ایک وارڈ سے آگے. میرا نام شاکر اللہ ہے. مجھے تقریباً 2 مہینے ہو گئے مسلک الحدیث میں شامل ہوئے. انشاءاللہ اس سے پہلے جتنا بھی میں نے عمل کیا ہے سعودی عرب میں آتے ہوئے مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے, اور میں تہ دل سے شیخ عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمارے پاس سعودی اجر کیمپ میں آتے ہیں. اور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا جب اس نے تقریر شروع کی تو میں مسجد سے باہر چلا گیا. یعنی میں خود بتاتے خود یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین کو یعنی ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. اصل دین جو ہمارا ہے وہ کوئی اور ہے, یہ کچھ اور طریقے بتا رہے ہیں. جبکہ کچھ ساتھی نے میرے ساتھ تھے. پھر ایک دن میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو یہ تقریر کر رہا تھا دوسرے دفعہ. تو پھر نماز میں نے اس کی باتیں جب سنی تو میں نے نماز میں یہ سوچا کہ یہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں, اور جب کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں, تو میں نماز کے بعد بیٹھ گیا. تو جب میں نے پوری تقریر بیان اس کی سنی تو پوری قرآن و حدیث کے متعلق تھی. یعنی ایسی کوئی بات اس میں نہیں تھی جس میں کسی ولی کا ذکر, کسی بندے کا ذکر, یا کسی بندے نے یہ کہا وہ کہا. جو بات اس نے بتائی قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی. اس کے بعد میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ یہ آدمی جس جماعت سے بھی ہے انشاءاللہ میں بھی اسی جماعت سے ہوں. پھر اسی گیم میں مجھے کچھ دوست ملے رہنمائی کے لیے. میں پشتو اسپیکنگ تھا, وہ اردو والے تھے, پنجابی تھے, لیکن میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی, ان کے ساتھ چلتا گیا. الحمدللہ آج جس اسٹیج پہ ہوں, جس جگہ پہ ہوں, ان کی بدولت ہوں. اور انشاءاللہ میں خود بھی یہ تہیہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہ کرتا ہوں کہ
مسلک حدیث کو قبول کر لو، نہیں تو موت سے پہلے موت آ جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور انشاءاللہ میں نے اپنی نماز جو ہے وہ بھی میں نے نماز نبی بنا لی ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں حدیث کو دیکھ کے، جو حدیث انشاءاللہ میرے سامنے آتی ہے اس کو میں بس آخر سمجھ لیتا ہوں، اس کے بعد کسی کی بات کسی کے سامنے نہیں رکھتا ہوں، طریقہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین یا سلام آمین۔ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اصل اقبال علی، ضلع فیصل آباد، تحصیل جڑاوالا، چک نمبر 32۔ ماشاءاللہ۔ جناب میں شروع سے اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا، میرا دادا بھی اہل حدیث کا، میرا باپ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں۔ ابھی پہلے میں نہیں مانتا تھا، غلط کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، ڈانس وغیرہ گانا وغیرہ خوب سنتا تھا، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ سب کریں۔ میری گزارش ہے شیخ صاحب سے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت ہے ہمارے بھائیوں کو، اور جو بھائی نے دعا کا کہا ہے کہ آپ کے پاس اتنی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو میں انہی کی زبان کو، میں تو ایک دفعہ انہوں نے کہا ہے، پھر انہی کی زبان کو دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد سیدھا راستہ دکھا دے، آمین۔ اور اگر سیدھے راستے پر ہیں تو اس پر استقامت نصیب، آمین۔ اور جتنے بھی ذرائع ہیں سیدھا راستہ حاصل کرنے کے، ان تمام کو آپ گروہ کار لا کر ان تمام کو استعمال کر کے ہمیں سیدھا راستہ تلاش کرنے کی توفیق عطا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا امام نہیں تھا تو پھر نماز جنازہ کیسے کہلائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس طرح میں نے بیان کیا تشریف لاتے اور تنہا نماز پڑھتے، آپ کا امام کون بنتا؟ آپ کا امام کون بنتا؟ تو ہر صحابی نے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے تنہا نماز پڑھی، اور یہ جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہم نے نقل کیا کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ بغیر امام کے یہ نماز ہوئی، واللہ اعلم۔ ایک بھائی کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ میرا تعلق ہندوستان میں اجمیر کے قریب مکرانہ شہر سے ہے، جہاں شرک و بدعات و خرافات کا بازار گرم ہے۔ جب وہاں مشرکین کو اہل توحید کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے تو وہ لوگ قرآن و حدیث کی دعوت کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے محترمانہ یہ ہے کہ وہ کون سے اصول و قواعد اور حکمتیں ہیں جن کو اپنا کر ہم دعوت کا کام تاثیری انداز میں کر سکیں؟ براہ کرم جواب دیں۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں جو درس ملتا ہے، آپ کی ابتدائی زندگی سے، مکہ کی زندگی میں آپ نے دو باتوں پہ خاص توجہ دی تھی۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی دعوت، ایک ان کو موت کا یقین دلوانا کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے، آخرت کا۔ تو ایسا بھائی جو دنیا کے اندر ایسا ڈوبا ہوا ہے، پہلے تو اسے موت یاد کروائیں، یہ یقین دلوائیں کہ آپ نے مرنا ہے، یہ جہاں چھوڑنا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ ہم نے مر کے جہاں چھوڑنا ہے، تب ہی وہ اگلے جہاں کی فکر۔ تو توحید کی دعوت اور فکر آخرت کی دعوت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا دل کھولتی ہیں، اور ساتھ پھر اپنے اللہ سے دعا بھی کریں۔ توحید کی دعوت کو بنیاد بنائیں، لوگوں کے دل میں فکر آخرت، اس کا ڈر بٹھائے، اور پھر محبت سے، پیار سے دعوت دینے والے کی دعوت دینے کے انداز سے دوسرے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے، اسی لیے مجھے یہ قریب کر رہا ہے۔ تو اس طرح دعوت دیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور اہل توحید کو پھیلائے۔ جزاکم اللہ خیر۔